السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدن و مسلین اما بعد۔ احسن اوپن اکیڈمی کے طلباء و طالبات، ایک بار آپ سب کا پھر مادہ مصطلح الحدیث میں استقبال ہے۔ ہم آپ سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر ہوں گے۔ مصطلح الحدیث کے فن میں کافی جانکاری آپ کو ہو چکی ہوگی۔ اس سے پہلے کے دروس میں آپ کو بتایا گیا تھا کتابت حدیث کے بارے میں تفصیلی باتیں آئی تھی۔ حدیث کی کتابت، صحابہ کے زمانے میں کیا حدیث کی کتابت ہوتی تھی یا نہیں۔ اسی طریقے سے اس کے بعد تدوین حدیث کے بارے میں، یعنی حدیثوں کو مستقل طور پہ کتابی شکل میں جمع کرنے کا عمل کب سے شروع ہوا، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ اسے 7 مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ جو صحابہ کا تھا، اور وہاں بھی اچھی خاصی تعداد موجود تھی جو حدیثوں کو لکھتے تھے، لیکن حدیثوں کی تدوین کا باقاعدہ جو ہے عمل وجود میں کب سے آیا، یہ آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ پیچھے 4 مراحل ہم پڑھ چکے ہیں، 4 صدیوں کے بارے میں، کہ ان 4 صدیوں میں حدیث کی تدوین کس طریقے سے ہوئی اور علماء نے کیا کیا خدمات انجام دی ہیں اور کون کون سی کتابیں وجود میں آئی ہیں۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ آج کے اس درس میں آپ کو 5ویں مرحلے سے، یعنی 5ویں صدی ہجری میں تدوین حدیث کی جو خدمت ہوئی یا اس کے نتیجے میں کون کون سی کتابیں وجود میں آئیں، وہ آج ہم بتائیں گے اور اس پہ ڈسکس کریں گے۔ تو 5ویں صدی ہجری شروع ہو رہی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اسکرین پہ 5ویں صدی ہجری، 5واں مرحلہ، یہ 5ویں صدی ہجری اب شروع ہو رہی ہے۔ اس دور میں علماء نے تدوین حدیث میں ایک نئے فن کا اضافہ کیا، ایک نئے فن کا اضافہ کیا، اور وہ اضافہ یہ ہے کہ اس دور میں نمبر 1 ایسی کتابیں وجود میں آئیں جن میں صحیحین کو جمع کیا گیا، اور اس فن کا نام کتب الجمع بین الصحیحین پڑا۔ یعنی ایسی کتابیں وجود میں آئیں جن میں صحیحین کی حدیثوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا، یعنی وہ حدیث، یعنی حدیث کی 2 بڑی کتاب، یعنی بخاری اور مسلم دونوں کی حدیثوں کو ایک ساتھ جمع کیا گیا، کتب الجمع بین الصحیحین۔ اس کی مثال ابن فرات کی کتاب الجمع بین الصحیحین ہے۔ تو وہ حدیثیں جو بخاری مسلم دونوں میں آئی ہیں، ان حدیثوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا اور ان کو ایک ساتھ ذکر کر کے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا، ایک مستقل قسم ہے یہ حدیثوں یا کتب حدیث کے اقسام میں سے، یہ ایک قسم ہے، ایک کوالٹی ہے، الجمع بین الصحیحین۔ نمبر 2 ایسی کتابیں وجود میں آئیں جن میں کئی کتابوں کو جمع کیا گیا، یعنی کئی کتابوں کی حدیثوں کو ایک ساتھ جمع کیا گیا۔ اس کی مثال جیسے ابن اثیر الجزری، ابن اثیر یا الجزری ہیں، ان کی کتاب جامع الاصول، پورا نام جامع الاصول فی احادیث الرسول۔ اس کے اندر جو ہے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ کی حدیثیں ہیں، اور ساتھ میں موطا مالک کی 6 بڑی کتابوں کی حدیثوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہے۔ اس دور کے علماء نے صرف ترتیب، تہذیب کہتے ہیں کاٹ چھانٹ کر کسی چیز کو درست کرنا، اور جمع و تنقیہ کا کام کیا۔ جمع اور تنقیہ سمجھتے؟ ایک جگہ حدیثوں کو جمع کرنا، پھر اس کی صفائی کا کام کرنا، یعنی کاٹ چھانٹ کر اس کو الگ کرنا، یعنی کون سی صحیح ہیں کون سی ضعیف ہیں، اور سقوط بغداد تک کوئی خاص اضافہ نہ ہو سکا، یعنی سن 656 تک اس میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہو سکا۔ بس یہی جو ہے
دو طرح کی کتابیں وجود میں آئیں۔ اب چھٹا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے سقوط بغداد، یعنی 656 سے لے کر 10ویں صدی ہجری کے اخیر تک، ایک لمبا وقفہ ہے۔ 656 سے لے کر آپ دیکھیں یعنی 7ویں صدی سے 10ویں صدی کے اخیر تک، کتنی مدت؟ تقریباً 4 سالہ مدت۔ اس دور کی تقریباً 4 سالہ مدت میں مسلمانوں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان بہت کشمکش میں تھے، مشکلات میں تھے۔ تو اس دور میں مسلمانوں پہ بہت ظلم و ستم ڈھائے گئے، پھر بھی انہوں نے حدیثوں کی خدمت کی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کی، لیکن جتنا بڑا کام ہونا چاہیے اتنا بڑا کام اس لمبے وقفے میں نہیں ہو سکا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان سے لڑائیوں میں مصروف ہو گئے، صلیبیوں نے مسلمانوں کی زمینوں پہ، ان کے شہروں پہ قبضہ کیا اور ان کی کتابوں، ان کی لائبریریوں کو ضبط کیا، ان کی کتابوں کو دریاؤں میں ڈالا۔ دنیا بھر کے مصائب مسلمانوں پہ آئے، اور کئی ممالک میں، یہاں سے دیکھیے، کئی ممالک میں صلیبیوں نے مسلمانوں کی اراضی پر یعنی ان کی زمینوں پر جابرانہ قبضہ کر لیا مسیحیوں نے، اور مسلمانوں کو زیر کر کے ان کو ظلم و ستم ڈھائے۔ لیکن ان نامساعد حالات کے باوجود، یعنی حالات بھلے ہی ناسازگار تھے، اچھے نہیں تھے، اس کے باوجود علماء کرام نے ان ایام میں بھی حدیث کی خدمت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا، یعنی خدمت کرتے رہے۔ بلکہ وہ اس دور کے فکری جمود کہتے ٹھہراؤ کو، ہاں یعنی ایک جگہ آدمی ٹھہر جاتا ہے، اور علمی بحران جو ہو گیا تھا، یعنی جو علمی جو ہے علمی خدمات کا سلسلہ جو ہے نا وہ ٹھپ ہو گیا تھا ایک طرح سے، تو اس کا جو ہے وہ مسلسل مقابلہ کرتے رہے، یعنی اس جمود اور اس بحران کا، یعنی یہ ٹریجڈی جو مسلمان جس کا سامنا کر رہے تھے، سمجھ رہے نا، تو اس میں بھی وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی نہ کسی حوالے سے حدیثوں کی خدمات وہ کرتے رہیں۔ بھلے ہی اتنا بڑا کام نہیں ہو سکا، لیکن پھر بھی مسلمان جو ہے اسٹرگل کر رہے تھے اور اس ٹریجڈی کا مقابلہ کر رہے تھے، اور اس میں بھی انہوں نے حدیثوں کی خدمت کا دامن نہیں چھوڑا، اور الحمدللہ وہ بہت ساری کتابیں اس دور میں بھی وجود میں آئیں۔ اس دور میں جن علماء کرام نے حدیث کی عظیم خدمات انجام دی، ان میں سے علماء مشرق میں سے، یعنی دیکھیے جو علماء جنہوں نے اس دور میں مصیبت کی اس گھڑی میں جنہوں نے حدیثوں کی خدمت کی، اس میں سر فہرست جو ہے امام بیہقی ہیں۔ بیہقی جن کی کتابیں سنن بیہقی آپ پڑھتے ہیں، آگے اس کا تذکرہ آئے گا، اور اسی طرح علامہ خطیب بغدادی، ابن قیسرانی، علامہ بغوی اور حازمی، ابو موسیٰ المدینی، علامہ ابن الجوزی نے تو بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، مختلف فنون کے ماہر تھے، محمد بن طاہر السلفی وغیرہ وغیرہ ہیں۔ اور علماء مغرب میں سے جو ہے آپ دیکھیں، جو مغرب کے علماء ہیں، جو مغربی ممالک جو جیسے مراکش وغیرہ ہیں، یہ سب مغربی ممالک میں آتے ہیں۔ ابن عبد البر ہے، علامہ ابن عبد البر مشہور عالم ہے اور حدیث کی بڑی خدمات ہیں۔ ابن حزم ظاہری ہیں، الباجی ہیں، الحمیدی ہیں، عبد الحق اشبیلی ہیں، امام قرطبی ہیں، قاضی ایاز ہیں، رزین وغیرہ وغیرہ ہیں۔ پھر 7ویں صدی ہجری شروع ہو جاتی ہے، اس کے شروع میں ایک نئی بیداری کی مبارک کرنیں ظاہر ہونے لگیں، محدثین اور فقہا کی ایک عظیم جماعت وجود میں آئی، جن میں سے امام عبد الغنی المقدسی، امام ابن الاثیر الجزری جن کی کتاب ابھی تھوڑی دیر پہلے گزری، ضیاء الدین المقدسی، امام منذری جن کی ترغیب ترہیب آپ پڑھتے ہیں، عز ابن عبد السلام وغیرہ وغیرہ ہیں۔ پھر اس علمی بیداری کو مزید مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں میں مثلا امام مزی اور علامہ ابن القیم الجوزیہ وغیرہ ہیں، اسی طرح علامہ برزالی، امام ذہبی، علامہ امام ابن کثیر اور ابن رجب کو دنیا میں لایا۔ ان کے بعد اس عظیم خدمت کو حافظ عراقی
اور ان کے شاگردوں مثلا ابو بکر ہیثمی، پھر امام بوصیری اور ابن حجر عسقلانی وغیرہ وغیرہ نے انجام دیا۔ اسی طرح پھر دیکھیے آپ عبد الرؤف مناوی، ملا علی قاری، محمد عبد الہادی سندھی نے بھی تدوین حدیث کی خدمت میں عظیم انقلابی کوششیں کی ہیں۔ تو الحمدللہ علماء پیدا ہوتے رہے، بھلے ہی مسلمانوں پہ مصائب کے بادل منڈلا رہے تھے، اس کے باوجود بھی حدیثوں کی خدمت کا سلسلہ رکا نہیں، اور علماء کرام کو اللہ تعالی ہر دور میں پیدا کرتا رہا جنہوں نے جو ہے حدیثوں کی صیانت اور حفاظت کا کام کیا اور تدوین حدیث کے عمل کو وہ آگے بڑھاتے رہے۔ ان تمام علماء کرام نے اپنے اپنے دور میں حسب مقدور سنت نبویہ کو زندہ کیا، سنت نبویہ کو زندہ کیا، علم پھیلا اور امت مسلمہ کے مسائل جن سے امت دوچار تھی اس کو اجاگر فرما کر ان کا صحیح حل بھی بیان فرمایا۔ تو امت مسلمہ بھلے ہی مسائل سے دوچار تھی لیکن پھر بھی حسب طاقت حسب قدرت ان علماء کرام نے سنت نبویہ کو زندہ رکھا۔ اسی طرح جہاد اسلامی میں بھی مستقلاً شرکت کی، تتاریوں اور صلیبیوں کے خلاف جہاد میں بھی عوام کی قیادت کی۔ یہ تتاری اور جو ہے صلیبی جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا ہے آیا یورش تاتار کے افسانوں سے، پاس با مل گئے کعبہ کو صنم خانوں سے۔ تو یہ تتاریوں اور صلیبیوں نے بہت مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، مسلمانوں کے شہروں کو تاخت و تاراج کیا ہے، ان کی لائبریریوں اور ان کی کتابوں کو جلایا ہے اور اس میں دریاؤں میں پھینکا ہے، اور پھر بھی اس کے باوجود بھی الحمدللہ حدیث کی حفاظت کا اللہ نے بندوبست کیا۔ اس دور میں علماء کرام نے حدیث کی جن مختلف طریقوں سے خدمت کی ہے ان میں سے چند یہ ہیں۔ دیکھیے سلف صالحین کی کتب کے ساتھ والہانہ عقیدت مندی، یعنی زبردست عقیدت، والہانہ جس کو کہا جاتا ہے یعنی ایک دم دلی عقیدت، تو والہانہ عقیدت مندی سے ان کی شرح، ان کے رجال کے تراجم اور ان کی تحقیق کا کام کیا۔ یعنی حدیثوں کے رجال جو سند میں آتے ہیں نا، ان کے ترجمے یعنی ان کا پورا بایو ڈاٹا اور ان کی تحقیق کا کام کیا۔ سلف صالحین کی کتابوں کی ترتیب نو، یعنی نئے سرے سے سلف صالحین کی کتابوں کو مرتب کیا تاکہ ان سے استفادہ کرنا آسان ہو جائے۔ اسی طرح نمبر 3 ایسی کتابیں وجود میں آئیں جن میں صرف موضوع حدیث کو جمع کیا، یعنی اسی دور میں صرف موضوع حدیثوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے حوالے سے جو ہے ایک مستقل فن یا ایک مستقل کتابیں وجود میں آئیں۔ اس کی مثال علامہ ابن الجوزی کی کتاب الموضوعات ہے، الموضوعات الکبریٰ جسے کہا جاتا ہے۔ نمبر 4 ایسی کتابیں وجود میں آئیں جن میں صرف احادیث احکام کو جمع کیا گیا، جیسے صرف احادیث جو ہے موضوع حدیثوں کو جمع کیا گیا، ایسے احکام کی حدیثیں یعنی جو احکام سے متعلق ہیں، حلال و حرام سے متعلق ہیں، جائز ناجائز سے متعلق ہیں۔ اس کی مثال ابن حجر عسقلانی کی کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، یعنی مشہور کتاب ہے، مدارس میں جامعات میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ ایسی کتابوں کا وجود جو دوسری کتابوں کی خدمت کرتی ہوں، یعنی وہ کتابیں جو دوسری کتابوں کی خدمت کرتی ہوں، انہی میں سے ہیں کتب تخریج، یعنی جن سے آپ حدیثوں تک پہنچتے ہیں، وہ تخریج کی کتاب ہے۔ یعنی کسی حدیث کی تخریج کرنی ہے، کون سی حدیث کہاں پائی جاتی ہے، تو کتب تخریج کا حوالہ جو ہے لیا جاتا ہے۔ اس میں آپ جائیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا یہ حدیث بخاری کتاب فلاں باب فلاں میں ہے، یہ حدیث مسند احمد فلاں مسند ابو ہریرہ میں ہے، یہ حدیث ابن ماجہ میں فلاں جگہ ہے، فلاں باب میں ہے، حدیث نمبر اتنا، یا کتاب یا باب کا نام بتایا جاتا ہے۔ ایسے جو آپ کو ریفرنس دیے جاتے ہیں، تو اس میں ریفرنس کی کتابیں ہیں کہ حدیث آپ کو ملے گی کہاں، تو یہ مستقل اس میں حدیثیں نہیں ہوتی، حدیثوں کا ریفرنس ہوتا ہے، سمجھ گئے نا۔ جیسے ابن الملقن کی کتاب البدر المنیر، بہت ساری حدیث پہ تخریج پہ کتابیں ہیں، یہ ایک لمبی بحث ہے جو آپ کو مستقل ایک فن پڑھنا پڑے گا، یعنی کتب تخریج پہ، یعنی آپ سند سے تخریج کرنا چاہتے ہیں، متن سے تخریج کرنا چاہتے ہیں، وہ سب پہ الگ الگ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور آج کل تو اعلی تخریج جس کو آپ کہہ لیجئے
کی جو ہے آٹومیٹک تخریج جو آپ انٹرنیٹ کے ذریعہ جو ہے آپ کرتے ہیں. آپ مثال کے طور پہ آپ حدیث کا ایک ٹکڑا لکھتے ہیں اور اس پہ لکھ دیجئے تخریج الحدیث، فوراً آپ کے سامنے حدیث کی پوری تخریج اور ریفرنس آ جائے گا کہ یہ حدیث کہاں کہاں ہے. تو آج کل معاملہ آسان ہے، ورنہ پہلے بہت مشکل کام تھا. کتابوں سے جب حدیثوں کی تخریج ہوتی تھی، ابھی بھی ہوتی ہے لیکن وہ بہرحال بہت مشکل. اب یہ کام بہت آسان ہو گیا ہے. کئی گھنٹے لگتے تھے جن حدیثوں کو ڈھونڈنے میں، آج سیکنڈوں میں وہ حدیثیں مل جاتی ہیں. اسی طریقے سے حدیث کی کتابوں کے اقسام میں سے جیسے کتب تخریج ہے نا، ایسے اسی دور میں آپ کو کتب زوائد، یعنی یہ بھی ایک مستقل قسم ہے، کوالٹی ہے. یعنی کتب حدیث کے اقسام میں سے ایک قسم ہے کتب زوائد، جیسے بوسیری کی کتاب مصباح الزجاجہ فی زوائد ابن ماجہ. زوائد آپ سمجھ لو، میں آپ کو ایک دم آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. کسی مخصوص کتاب کی وہ حدیثیں جو دوسری مخصوص کتاب سے زائد ہوں. جیسے وہ مسلم کی وہ حدیثیں جو بخاری سے زائد ہیں، یعنی مسلم کی وہ حدیثیں جو بخاری میں نہیں ہیں، تو اس کا نام کیا پڑے گا؟ زوائد صحیح مسلم علی کتاب صحیح البخاری. تو اس کو زوائد مسلم بولیں گے، سمجھ رہے نا. ایسے زوائد ابن ماجہ، یعنی ابن ماجہ کی وہ حدیثیں جو مان لیجئے بخاری مسلم میں یا دوسری کتب ستہ میں نہیں ہیں، تو وہ زوائد میں وہ حدیثیں ہوتی ہیں جو دوسری کتابوں میں نہیں ہوتی ہیں، تو گویا وہ دوسری کتابوں کی حدیثوں پر زائد ہے. تو اس کے اندر بھی خدمت ہوئی. یہ کتابیں زیادہ تر 8ویں اور 9ویں صدی ہجری میں نمودار ہوئی. کیونکہ ہم لوگ ایک لمبا پیریڈ پڑھ رہے ہیں نا، 4 سالہ مدت کا دراسہ ہو رہا ہے سقوط بغداد سے لے کر 10ویں صدی ہجری کے اخیر تک جو خدمات ہوئی. اور کتب زوائد کا بابا آدم حافظ عراقی کو تسلیم کیا جاتا ہے. یعنی سب سے پہلے کتب زوائد کا فکرہ وہ انہوں نے ہی پیش کیا. امام عراقی نے کتب زوائد کا فکرہ، یہ تھیوری جو انہوں نے پیش کی، اس لیے ان کو بابا آدم مانا جاتا ہے، جس نے اپنے شاگردوں جو 8ویں اور 9ویں صدی ہجری کے مدرسے حدیث کے بانی تھے، تو انہوں نے اپنے شاگردوں جیسے ابو بکر الہیثمی، امام بوسیری اور ابن حجر کو اس فن میں تالیف کا مشورہ دیا تھا. یعنی انہوں نے ہی مشورہ دیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس فن کے بابا آدم مانے جاتے ہیں. نمبر 6، ایسی کتابوں کا وجود جو کتب الاطراف کہلاتی ہیں. کتب الاطراف کہلاتی ہیں جن میں حدیث کا ایک حصہ اشارہ کے لیے ذکر کر کے اس کی جملہ اسناد کو ذکر کیا جاتا ہے. آپ کتب الاطراف کو آپ یہ سمجھ لیجئے، اختصار کے ساتھ میں آپ کو کتب الاطراف سمجھاتا ہوں کہ جو ہے کتب الاطراف میں کیا ہوتا ہے، حدیث کا ایک ٹکڑا، مختصر ٹکڑا، سمجھ رہے ہیں نا، لے کر کے اور پوری حدیث نہیں ذکر کی جاتی ہے، وہ ٹکڑا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ٹکڑا بقیہ حدیث پہ دلالت کرتا ہے. جیسے الایمان بضع و سبعون شعبہ، اب اس کے بعد پوری حدیث وہاں پہ نہیں ہوتی ہے، ایک ٹکڑا، ایک طرف، ایک کنارہ، اور اس کے بعد اس حدیث کی تمام سندوں کو ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث اتنی سندوں سے آئی ہے، اس کی ایک سند یہ ہے، اس کی ایک سند یہ ہے، اس کی ایک سند یہ ہے. تو یہ ایک نئی کوالٹی، سمجھ رہے ہیں نا. ہاں، ایک نئی کتب حدیث کے اقسام میں سے ایک نئی قسم وجود میں آئی جس کو کتب اطراف کہا جاتا ہے، اور اس سے بھی حدیثوں کو تلاش کیا جاتا ہے. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ تخریج کے حوالے سے اس سے مدد لی جاتی ہے. کسی کو حدیث کا ٹکڑا اگر یاد ہے تو وہ حدیثوں کی تخریج ان کتابوں سے کر سکتا ہے. تو مجھے امید ہے کتب زوائد، اطراف، یہ سب آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس دور میں عہد ممالک میں تقریباً 3 صدیوں تک مصر میں علم حدیث کا پرچم بلند رہا، اور 10ویں صدی کی ابتدا تک یہ علمی بیداری مصر میں ہی موجود رہی. یعنی 3 صدیوں تک جو ہے نا سب سے زیادہ خدمت، چونکہ میں نے بتایا یہ لڑائیوں کا دور تھا اور مسلمانوں پہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، تو زیادہ تر خدمات جو ہے نا وہ 3 صدیوں تک وہ زیادہ تر مصر میں علم حدیث کی خدمات ہوئیں، اور بھی جگہوں پہ لیکن مصر میں سب سے زیادہ. پھر آہستہ آہستہ مصر کا یہ علمی چراغ بجھتا گیا.
جو ایجپٹ جو کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کی خدمت کا شرف علماء ہندوستان کو بخشا۔ یعنی 10ویں صدی ہجری کے بعد پوری دنیا میں ایک طرح سے کہہ لیجئے علم حدیث کی خدمت کا چراغ ایک طرح سے گل ہو گیا تھا۔ تو الحمدللہ اللہ نے علماء ہند کو جو ہے یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے حدیثوں کی حفاظت کا بیڑا اٹھا لیا اور حدیثوں کی حفاظت کا پرچم بلند کر دیا۔ اب آپ دیکھیے مصر میں خدمت ہوتی رہی، وہاں سے جب چراغ گل ہوا تو علماء ہندوستان کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ تو یہ شرف علماء ہندوستان کو 10ویں صدی ہجری کے بعد حاصل ہوا، اور ہندوستان میں علم حدیث کی خدمت اس قدر ہوئی کہ آج تک علماء کرام ہند اور بیرون ہند میں، یعنی باہر کے علماء، ہم لوگ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو اس دور میں جو 10ویں صدی کے بعد جو علماء ہندوستان نے جو خدمت کی ہے حدیث کی، اور اس دور میں کتابیں لکھی گئیں اور الحمدللہ چھپتی تھیں یہاں پر پرانے نسخے، جو بہت سی حدیثوں کے کتب ستہ وغیرہ کے پرانے نسخے جو ہندوستان میں چھپتے تھے، اس کو نسخہ ہندیہ کہا جاتا ہے، تو اس کے حوالے آج تک علماء دیتے ہیں۔ عرب یونیورسٹیز میں جو علماء پڑھاتے ہیں، وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہندوستان کا نام نہ لے، علم حدیث کی بات چلے اور علماء ہندوستان کا ذکر نہ ہو، یا ہندوستان سے چھپی ہوئی کتابوں کا ذکر نہ ہو۔ اسی خدمت سے فائدہ حاصل کرتے رہے ہیں۔ ہندوستان میں بہت ساری کتب کی عظیم شروح لکھی گئیں، کتابیں چھپی بھی اور کتب حدیث کی شرحیں لکھی گئیں، اور کئی نایاب اور قیمتی کتابوں کی طباعت ہوئی، ترجمے، تحقیقات اور تلخیصات وجود میں آئیں۔ یعنی تلخیصات یعنی اس کو مختصر کیا گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر 7واں مرحلہ، آپ دیکھیے یہی مرحلہ جس کا ذکر ہو رہا تھا 11ویں صدی ہجری سے لے کر آج تک، یعنی 10ویں صدی ہجری ختم ہوئی تو الحمدللہ علماء ہندوستان نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہندوستان، پاکستان میں بالعموم اور مملکت سعودی عرب کے کئی شہروں میں ایسے عظیم مفکرین، نقاد، فقہا اور محدثین پیدا فرمائے جنہوں نے علم حدیث کو ایک نئی زندگی بخشی۔ اس دور کی عظیم خدمات میں سے ہندوستان کی زمین سے سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، البتہ اس خدمت کی نمایاں مثالیں یہ ہیں آپ کی اسکرین پہ چند، یہ تو جھلکی ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے سب کو جمع کیا جائے کہ علماء اہل حدیث نے، علماء ہندوستان نے کتنی کتابیں لکھی حدیث میں، کتنی شرحیں لکھی، کتنی کتابوں کی تحقیق کی، تو یہ لمبا چوڑا باب ہے اور لمبی گفتگو کرنی پڑے گی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ساری کتابیں وجود میں آئیں، بہت سارے علماء محدثین اس صدی میں پیدا ہوئے۔ ان میں سے آپ دیکھیے تحفۃ الاحوذی، شرح جامع ترمذی، تو آج بھی علماء عرب اس کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں۔ جب ترمذی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں تحفۃ الاحوذی پڑھو، علامہ عبدالرحمن مبارک پوری کی کتاب۔ اسی طرح جب ابو داؤد کی بات آتی ہے تو عون المعبود، شرح سنن ابی داؤد، یہ شمس الحق عظیم آبادی دیانوی، شمس الحق دیانوی عظیم آبادی رحمت اللہ یا رحمہم اللہ جمیعا۔ اور اسی طریقے سے ابھی ماضی قریب میں علامہ عبید اللہ محدث مبارک پوری، وہ بھی مبارک پور کی سرزمین سے، زبردست محدث سے، جنہوں نے جو ہے مشکات کی حدیث کی تشریح کی جو ہے، اور ان کی کتاب بھی بہت مقبول ہوئی۔ اس دور میں سعودی عرب میں علمی بیداری کا اصل محرک شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں کا مدرسہ حدیث ہے، اور انہی کے نقش قدم پہ چل کر امام محمد بن عبد الوہاب نے اس بیداری کو مزید استحکام بخشا۔ اور پھر سعودی عرب کے مقتدر بادشاہ یعنی باعزت بادشاہ شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود اور ان کے قابل عزت لڑکوں یعنی شاہ عبدالعزیز کے لڑکوں، بالخصوص سعودی حکومت کے پہلے وزیر معارف یعنی پہلے جو وزیر ہوئے اور پھر 25 سال تک حکومت کرنے والے عادل بادشاہ خادم الحرمین الشریفین، جن کا لقب ملا، فہد بن عبدالعزیز نے عظیم خدمات انجام دیں، خصوصاً شاہ فہد کا مدینہ منورہ میں قرآن کمپلیکس، اللہ اکبر، آپ وہاں جائیں تو ضرور دیکھیں، اس کمپلیکس کی زیارت کریں جہاں سے قرآن و حدیث کا نور شائع ہوتا ہے، قابل مبارک خدمت ہے۔ قرآن مجید کے اتنے نسخے یہاں سے چھپتے ہیں مختلف زبانوں میں، اور پوری دنیا میں تقریباً مفت تقسیم کیے جاتے ہیں۔
بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ شاہ فہد ہی کے علمی ذوق و شوق سے مدینہ منورہ میں اسلامی یونیورسٹی اور قرآن کیمپس وجود میں آئے۔ انہی کی کوشش سے مدینہ میں جو جامعہ اسلامیہ کا وجود جو ہوا، اور اسی طرح قرآن کیمپس جہاں سے سینکڑوں زبانوں میں قرآن مجید کو شائع کر کے دنیا بھر میں مفت تقسیم کے لیے ارسال کیا جاتا ہے، اور حدیث، فقہ، توحید وغیرہ کی کئی کتابیں طباعت کے مرحلہ سے گزر کر بعض اوقات مفت اور بعض اوقات نرم قیمتوں پر لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اسی طرح سعودی حکومت نے اسلامی امور کی ترویج کے لیے، یعنی اشاعت کے لیے، یعنی اس کو پھیلانے کے لیے وزارت الشؤون الاسلامیہ کے نام سے ایک وزارت بھی قائم کی ہے۔ الحمدللہ وزارت الشؤون الاسلامیہ کی بڑی خدمات ہیں۔ یہاں سے دعات کو مبعوث کیا جاتا ہے، مختلف ملکوں میں اپنے خرچے پہ بھیجا جاتا ہے، مختلف کتابیں چھپائی جاتی ہیں، مفت تقسیم کی جاتی ہیں، جو دین کی بے پناہ خدمت کرتی ہے۔ علم و عرفان کا جو بول بالا آج کے ایام میں مملکت سعودی عرب میں ہے، اس کی مثال ملنا اگر ناممکن تو نہیں، البتہ دشوار ضرور ہے۔ وسائل کی فراوانی کو حصول علم اور نشر علم استعمال کرنے سے علمی ذخائر میں توسیع ہوئی۔ اللہ نے انہیں جو مال و زر عطا کیا، الحمدللہ اس سے انہوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے بعد رسول اللہ کی سنتوں کی خدمت میں بہت زیادہ صرف کیا ہے۔ پوری دنیا میں ان کی خدمات ہیں، اور علم کا چراغ آفتاب بن کر چمکنے لگا۔ اور یہاں پر رک کر کے میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو بہت بڑی خوشخبری ہے یہ، کہ جیسے شاہ فہد کے زمانے میں قرآن کیمپس کا وجود ہوا، ایسے ہی حدیث کمپلیکس بھی الحمدللہ بن کے تیار ہے۔ حدیث کمپلیکس بہت بھاری عظیم الشان بلڈنگ، جس میں اسی طرز پہ کام ہوگا جس طرز پہ قرآن کے نسخے چھپتے ہیں، قرآن کے ترجمے مختلف زبانوں میں چھپ کر کے پوری دنیا میں تقسیم ہوتے ہیں، اسی طرز پہ الحمدللہ حدیث کی خدمات کے لیے ایک مستقل کمپلیکس کا وجود آ چکا ہے مدینہ منورہ میں۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے حدیثوں سے شغف رکھنے والوں کے لیے، حدیثوں سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ تو دیکھیے اس دور میں محدث عصر علامہ محمد ناصر الدین البانی، یعنی اس دور میں جو علماء پیدا ہوئے، اور یہ سب تو ہم لوگوں کے دور کے ہیں۔ شیخ احمد شاکر نے حدیث کی جو عظیم خدمات انجام دی، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اگرچہ شروع میں کچھ حاسدوں نے محدث عصر شیخ البانی پر تہمت لگا کر ان کی شبیہ بگاڑنے کی بھی کوشش کی، یعنی ان پہ الزام لگا، مگر محدث عصر منکرین حدیث کے لیے ننگی تلوار ثابت ہوئے۔ الحمدللہ شیخ البانی جھکے نہیں، رکے نہیں، اور آخر میں سارے منکرین حدیث ذلیل ہوئے، اور آج جب بھی حدیث کا نام لیا جاتا ہے علامہ البانی کا نام وہاں جڑ جاتا ہے۔ صححہ الالبانی، ضعفہ الالبانی رحمہ اللہ، رحمت اللہ علیہ، یعنی ان کا نام اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ انہوں نے احادیث کی خدمت کا ایک نیا دروازہ کھول کر سینکڑوں نئی تالیفات، تحقیقات اور تخریجات دنیا کے سامنے پیش کی۔ اسی طرح اس دور میں علامہ شیخ عبدالعزیز ابن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین، صالح بن فوزان، عبداللہ بن عبد الرحمن الجبرین، بکر ابو زید، خلیل حراس، عبدالرزاق عفیفی، شیخ عطیہ سالم جن کا درس مسجد نبوی میں ہوتا تھا، علامہ محمد بن امین شنقیطی، مشہور حسن آل سلمان، یہ تو ابھی الحمدللہ محسن العباد یہ زندہ ہیں، اور حدیث کی خدمت، ان کا درس مسجد نبوی میں ہمارے زمانے میں ہوتا تھا، اور سنا ہے ابھی تک ان کا درس جو ہے جاری ہے۔ سنن ابو داؤد وغیرہ الحمدللہ ہم لوگوں نے ان سے پڑھی ہے مسجد نبوی میں۔ اور شیخ ربیع بن ہادی المدخلی، اللہ ان لوگوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور مزید احادیث کی خدمات کا جو ہے شرف بخشے۔ ان لوگوں نے بھی حدیث کی بے پناہ خدمت کی ہے۔ اسی طرح محدث مدینہ شیخ حماد انصاری اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ تو تدوین حدیث کے مراحل میں یہ چند جملے ممکن ہوئے تھے، اور ایک تمام لوگوں کے اگر نام ذکر کیے جائیں ان کی خدمات تو یہ بہت لمبا سلسلہ ہوگا۔ تو یہاں سے چونکہ ایک نیا باب شروع ہوگا، کتب احادیث، حدیثوں پر ایک کتابت احادیث ہے نا، احادیث کی کتابت اور کتب احادیث،
یعنی حدیث پر کون کون سی کتابیں وجود میں آئیں، کوالٹی، تو ان کوالٹیز کا انشاءاللہ ذکر ہوگا، جیسے صحاح، سنن، مسانید، مستخرجات، مستدرکات، اجزاء، اور اس طریقے سے، تاکہ آپ ان کوالٹی کو جان سکیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے حسن اوپن اکیڈمی کے طلبہ و طالبات، انشاءاللہ یہ ہمارے اگلے درس کا موضوع ہوگا کتب احادیث، ہے نا۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کتابت احادیث اور کتب احادیث دونوں میں فرق ہے تھوڑا۔ وہ کتابت احادیث کے بارے میں آپ پڑھ چکے، اب کتب احادیث کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو تفصیلی جانکاری دی جائے گی۔ تو تب تک کے لیے ہم آپ کو اللہ کی رعایت میں دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔